بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے آسان اردو ترجمہ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کا آج کا سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ غور سے سنیے، سورہ بقرہ پارہ الف لام میم یعنی قرآن شریف کا پہلا پارہ، آیت نمبر 16، 17، 18۔ آج 3 یہ آیتیں پڑھائے جائیں گے، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18۔ ابھی تک آپ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 15 تک کا سبق پڑھ لیا ہے، اور اس سے قبل والے سبق کا جو ربط ہے وہ آج کے سبق سے ہے۔ منافقوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے وہ کہا کرتے کہ بھائی ہم بھی آپ کی طرح ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ ان سے علیحدہ ہوتے اور اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے، یعنی کہ انہیں اپنے جیسے دوستوں کے پاس، دیگر دوسرے کفار یا منافقوں کے پاس پہنچتے تو کہتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں سے ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، یعنی وہ اور زیادہ وہ اپنی دشمنی میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، وہ اندھے ہو رہے ہیں، اپنی دشمنی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں، حق کو سمجھ نہیں پا رہے، حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اب آج آیت نمبر 16 میں مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سماعت فرمائے۔ تو جیسا کہ سبق کا اصول ہے کہ پہلے ہم سبق کو آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کے قرآن شریف کے الفاظ کو، تجوید کو، اس کے حروف کی ادائیگی کو بھی درست کرتے چلیں، اور ترجمہ اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم سے اللہ کیا فرما رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آسان ترجمہ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو سبق میں شرکت فرمائے، انشاءاللہ بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا، اور چند پارے ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو بہت حد تک یہ ملکہ حاصل ہو جائے گا کہ آپ قرآن شریف کی آیات کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ پھر سے دہرائیے اس آیت کو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ ٹھیک ہے، اب پہلے ہم حروف اور الفاظ کے الگ الگ علیحدہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو ملا کر کے کیا جائے گا۔ دیکھیے اولئک سب سے پہلے آپ نے پڑھا، اس میں جو یہ واو ہے، یہ واو لکھنے میں رسم الخط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ اولئک بولیں گے، اولئک واو کو نہیں پڑھیں گے۔
اولئک کے معنی ہے یہی لوگ. الذین، الذین، ساتھ میں اپنے تجوید کو بھی درست کرے. الذین، یا کو کھینچ کے پڑھیں. اس کے معنی جنہوں نے. ٹھیک. اشتروا الضلالۃ، اشتروا مول لیا. دیکھیں یہاں پہ جب ہم یہاں پہ رک گئے تو یہ جو لفظ ہے عربی کا، اب تو ملا کر کے ابھی پڑھیں گے تو نون کو شین سے ملائیں گے، ورنہ اگر اس طرح سے پڑھا تو اشتروا، اشتروا. ٹھیک ہے، یہ اصل لفظ ہے اشتروا، مول لیا. الضلالۃ، الضلالۃ گمراہی. ضلالت کسے کہتے ہیں؟ گمراہی کو. یہ جو بالہدا، با یہ الگ ہے اور الہدا یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، ہدایت کے بدلے، یہ با کے معنی یہاں پہ ہو رہے بدلہ، اور الہدا یعنی ہدایت. تو بالہدا ہدایت کے بدلے. فما تو نہ، ربحت فائدہ دیا. فما ربحت، فما ربحت، فا الگ ہے حرف ہے، ما ربحت ہے. ما ربحت نہ فائدہ دیا، فما ربحت تو نہ فائدہ دیا. تجارتہم، یہ ہم ضمیر ہے، تجارت اور ہم دونوں کو ملا کے ہو گیا تجارتہم، ان کی تجارت. تجارت کے معنی تجارت، اور تجارتہم ان کی تجارت. و کے معنی اور ما کے معنی نہ. وما اور نہ. کانو، کانو کے معنی یہاں پہ تھے. مہتدین، مہتدین کہتے ہیں وہ ہدایت پانے والے. مہتدین وہ ہدایت پانے والے. وما کانو مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. ٹھیک ہے، اب اس کا پورا جو آیت نمبر 16 ہے اس کو ملا کر کے اس کا ترجمہ یوں ہوگا: یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. مول لینا جانتے، خریدنا ہوتا ہے، کسی چیز کو خود سے خرید لینا. تو یہی لوگ، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. اب کیا اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ خواہ مخواہ دکھاوے کے لیے کلمہ بھی پڑھ لیا. جو کافر تھے تو وہ تو کلمہ کو اور اسلام کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ تو علی الاعلان انہوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں مانتا. لیکن یہ منافق لوگ جو تھے یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا، آ کر کے کلمہ بھی پڑھ لیا، سامنے آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ رہتے بھی تھے، اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، لیکن اندر سے انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ دشمنی اور اصحاب سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، وہ اپنے دل میں بغض و عناد رکھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. ہدایت آ گیا ان کے دروازے پہ، پھر بھی انہوں نے اس کو ترک کر کے اور گمراہیت کو ہی قبول کر لیا. تو آگے اللہ فرماتا ہے تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. وہ ہدایت بھی نہیں پاتے، ان کی تقدیر میں ہی اللہ نے یہ گمراہی پن لکھ دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خواہاں ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا. انہوں نے جو یہ حرکت کی تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نہ دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور آخرت کا نقصان تو ان کے لیے ہے ہی ہے. تو اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. پھر سے آیت نمبر 16 کو سنیں: یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. چلیے اب اس کے آگے اور ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے ان لوگوں کی. آیت نمبر 17 میں سماعت فرمائیے:
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب اس آیت کے پہلے حروف اور الفاظ کے الگ الگ علیحدہ ترجمہ سماعت فرمائیں. مثلہم، ان کی مثال. کن کی مثال؟ ابھی وہ جو اوپر منافقوں کا جو ذکر ہو رہا تھا ان کی مثال. کا مثلی، کا کے معنی ہوتے جیسے، مثلی مثال، کا مثلی جیسے مثال، الذی وہ جس نے، الذی کے معنی وہ جس نے، استوقد، دیکھیں یہاں پہ الذی الگ کر دیا تو اب اس لفظ کو استوقد پڑھیں گے، اور جب ملا کے آپ پڑھتے ہیں تو لذی استوقد پڑھتے ہیں. ایسے یہ لفظ ہے استوقد. استوقد کے معنی ہوتے ہیں آگ بھڑکائی. نارن، نارن کہتے ہیں آگ کو، آگ. نارن کے معنی، نار کے معنی آگ. فلما، پھر جب، میم مشدد ہے یہاں پہ غنہ کریں گے. فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد. حول کے معنی ارد گرد کے ہوتے ہیں، اور ہو ضمیر لگا ہوا، حولہ اس کا ارد گرد. ذہب، چھین لی، اللہ کے معنی اللہ. ذہب اللہ، اللہ نے چھین لی. اس کا معنی یہ ہوگا کیا چھین لی؟ بنورہم، ان کی روشنی. نور کے معنی روشنی، با حرف جار ہے، اور یہ جو ہم ہے، ہم اس سے جب ملا دیا تو با حرف جار تھا، اس وجہ سے بنوری ہم ہو گیا. ہم جو ہے یہاں پہ ہم بنا با کی وجہ سے. بنوری ہم، ان کی روشنی. و کے معنی اور، ترکہم، انہیں چھوڑ دیا. ترک معنی چھوڑنا، اور ہم انہیں. و ترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا. فی کے معنی میں. ظلمات، ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. چلیے اب ملا کر کے آیت نمبر 17 کا ترجمہ ملا کر کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی مثال دی ہے. کیا مثال ہے؟ دیکھیے. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے. کیا مثال ہو گیا کہ کوئی شخص ہے جیسے کسی اندھیری رات میں کسی جگہ پہ آگ روشن کرتا ہے، پھر آگ جب روشن ہوتا ہے تو ارد گرد ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ روشنی ہونے کے باوجود بھی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کو اللہ نے اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ رہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. تو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندرونی طور پہ دل سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو وہ کلمہ پڑھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ دل کے اندر ایمان والوں سے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی بھرے ہوئے ہیں. تو وہ جو کلمہ پڑھنا تھا، پھر حضور کی مجلس میں بیٹھنا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس سے تو ان کے چاروں طرف روشن ہی ہو جانی چاہیے تھا، لیکن چونکہ نیت غلط تھی، وہ اندرونی طور پہ وہ اسلام کے دشمن تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے روشن ہونے کے باوجود بھی، صحابہ اور نبی کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے باوجود بھی ان کو گمراہی میں ہی چھوڑ دیا. وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے، حق کو سمجھ نہیں پا رہے، حق کو دیکھ نہیں پا رہے، حق کو قبول نہیں کر پا رہے. پھر سے اس کا ترجمہ دیکھیں. ان کی مثال اس شخص جیسی ہے
جس نے آگ بھڑکائی پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھتے۔ ایک آیت، بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 18، اس کو بھی پڑھیں، اس کے بعد آج کا سبق پورا ہوگا، پھر انشاءاللہ آگے 19 سے کل پڑھایا جائے گا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ مزید آگے جو ابھی آپ نے آیت نمبر 17 میں پڑھا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی جو مثال دی گئی ہے اس کو مزید 18 میں بھی بتا رہا ہے۔ پہلے الگ الگ لفظ کے ترجمہ دیکھیں۔ سمن، یہ سمن بہرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بکمن، بکمن گونگا، گونگے کو بکمن کہتے ہیں، اور عمیون یہ اندھے کو کہتے ہیں، اندھا۔ سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے۔ فہم سو وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ تو پورے آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ کہاں نہیں لوٹیں گے؟ حق کی طرف، اسلام کی طرف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حق سننے سے ان کو بہرا کر دیا ہے، حق بولنے سے گونگا کر دیا ہے، اور حق کو دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے، سو وہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق اتنا ہی، اس سبق کو یاد کیجئے۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں سورہ بقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 19 سے سبق پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔